السلام علیکم ناظرین، 4 TV پر آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ماس فاروقی اور پیش خدمت ہے دنیا بھر سے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ غزہ کے کئی علاقوں میں IDF کے حملے، درجنوں جاں باغ۔ ساؤتھ غزہ کے مختلف علاقوں میں 100 مقامات پر حملے۔ حماس نے بھی کیا کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ زمینی لڑائی میں ہلاک اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 160 ہو گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کے خاتمے تک جنگ ختم نہ کرنے کا کیا اعلان۔ کہا آنے والے دنوں میں لڑائی میں مزید شدت لائیں گے۔ بندھکوں کی رہائی کے لیے نیتن یاہو پر دباؤ بڑھا، وزیر اعظم نے مزید وقت مانگا۔ احتجاجیوں نے ابھی کے نعرے لگائے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ میں مظاہرین لائیڈ آسٹن کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ فلسطین آزاد کرو کے نعرے۔ اسرائیلی میزائل کے حملے میں ایران کے سینئر کمانڈر سیریا میں ہلاک۔ صدر ایران رئیسی نے کہا حملے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ یوکرین کے اہم اسٹریٹجک شہر مارینکا پر روس نے قبضہ کر لیا۔ علاقے کو مکمل آزاد کرانے لڑائی جاری۔ ہندوستانی بحریے نے بحر عرب میں اینٹی گائیڈڈ میزائل جہاز تعینات کر دیے۔ راجناتھ سنگھ نے کہا اسرائیلی جہاز پر حملے کا تعاقب کیا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے رفح شہر کے مرکز میں واقع ایک رہائشی گھر پر حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملے کے متاثرین کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جانی نقصانات کی اطلاع بھی ملی ہے۔ عرب میڈیا نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رفح کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملہ کیا ہے۔ عرب میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان یونس اور دیر البلح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں رات بھر اسرائیلی بم باری جاری رہی۔ اسرائیلی فوج کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ اس کی ایئر فورس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں ساؤتھ غزہ کے 100 ٹارگٹس پر حملے کیے۔ خان یونس، جوہر الدیق، نصیرات میں IDF کے حملوں میں درجنوں فلسطینی جاں بحق ہونے کی اطلاعات ملی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ میں اپنے مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کا اعتراف سامنے آیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے بتایا کہ غزہ میں جھڑپوں کے دوران مزید 2 اسرائیلی فوجی ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ غزہ میں زمینی آپریشن کے دوران مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد 160 ہو گئی ہے۔ اس دوران اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل آنے والے دنوں میں حماس کے خلاف اپنی لڑائی میں شدت لائے گا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے ارکان کو بتایا کہ انہوں نے پیر کی صبح غزہ کا دورہ کیا تھا اور وہاں جاری اسرائیل کی فوج کی کارروائیاں ختم نہیں کی جائیں گی۔ ان کا یہ بیان امریکہ کے فارن سیکرٹری کے اس بیان کے چند روز بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنے حملوں کی شدت کم کرنی چاہیے۔ یہ جنگ 7 اکتوبر کو اس وقت شروع ہوئی جب حماس نے اسرائیل کی سرحد کے اندر مہلک حملے کیے تھے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی بمباری میں تقریباً 21,000 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے مسلح افراد نے سرحد پار حملہ کیا تھا جس میں تقریباً 1200 افراد ہلاک ہوئے تھے جن میں زیادہ تر عام شہری تھے۔ تقریباً 240 افراد کو یرغمال بنا کر غزہ واپس لے جایا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ 132 افراد اب بھی زیر حراست ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حماس کو تباہ کرنے اور یرغمالیوں کو اسرائیل سے واپس لانے کا عہد کیا ہے۔ اس دوران نیتن یاہو کے پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران بندک بنائے گئے افراد کے رشتہ داروں کی طرف سے نعرے لگائے گئے۔ جب نیتن یاہو نے کہا کہ ہوسٹیجز کو ریلیز کرانے مزید وقت درکار ہے تو احتجاجی رشتہ داروں نے ابھی کے نعرے لگائے۔ نیتن یاہو پر ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران ایجپٹ، قطر اور امریکہ کی کوششوں سے جنگ بندی کی کوششیں جوں کی توں حالت میں ہیں، کوئی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس سے پہلے 3 مرحلوں میں جنگ بندی کے لیے تجویزیں سامنے آئی تھی۔
یورپی ملک اور امریکہ کو اس جنگ بندی کے منصوبے پر تحفظات ہیں۔ اس دوران یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں قرارداد پر ووٹنگ بھی ٹلتی جا رہی ہے۔ امریکہ قرارداد کے مسودے کو نرم کرنے پر بضد ہے۔ اس سے پہلے امریکہ اور برطانیہ نے 2 بار قرارداد کے مسودے کو ویٹو کیا تھا۔ سیکیورٹی کونسل میں عملاً امریکہ اور برطانیہ الگ تھلگ پڑ گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں جہاں تقریباً 21,000 جانیں جا چکی ہیں، وہیں طبی عملے کے 311 افراد اور 103 صحافی شہید ہوئے ہیں۔ اسرائیل کے حملوں میں 115 مساجد بھی شہید ہوئی ہیں۔ 65,000 گھر مکمل طور پر تباہ اور 3 لاکھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج کے حملوں میں 3 چرچز، 23 ہاسپٹلز اور 200 ہیلتھ سینٹرز اور کلینکس بھی تباہ برباد ہو گئے ہیں۔ اس دوران غزہ میں اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ میں مظاہرین پینٹاگون چیف کے گھر کے سامنے پہنچ گئے۔ ورجینیا میں فلسطینی حامی مظاہرین نے امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے گھر کے باہر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے فلسطین آزاد کرو کے نعرے لگائے اور اسرائیلی جرائم کے لیے مزید امداد نہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ایرانی میڈیا اطلاع کے مطابق پیر کو سیریا کے ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیوز ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ سید رضی موسوی پاسداران انقلاب کے ایک تجربے کار ملٹری ایڈوائزر تھے، جنہیں دمشق کے جنوب مشرق میں سیدہ زینب کے علاقے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق دمشق میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے کہا ہے کہ موسوی ایرانی سفارت خانے میں کام کرتے تھے اور وہ دوپہر 2 بجے دفتر سے نکل کر گھر گئے، جہاں ان پر اسرائیلی میزائل حملہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے سیدہ زینب کے علاقے میں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا اور بتایا کہ موسوی کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اکبری کے مطابق موسوی کے گھر پر دوپہر 3 بجے میزائل حملہ کیا گیا اور دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی لاش کے گھر کے باہر سے برآمد ہوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو اسرائیل کی پریشانی اور کمزوری قرار دیا ہے، جس کی اسے قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ موسوی پاسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھیوں میں سے ایک تھے، جنہیں امریکہ نے 2020 کے دوران ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا تھا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بریگیڈیئر جنرل رینک کے حامل موسوی سیریا میں القدس فورسز کے تجربے کار ایڈوائزرز میں سے ایک تھے، جنہوں نے قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کر مزاحمت میں اہم رول ادا کیا تھا۔ واضح رہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے بعد سے سیریا میں اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاض میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ نے یمن میں امن کے لیے مساعی کی حمایت کے لیے حال ہی میں مجوزہ روڈ میپ کا خیر مقدم کیا ہے۔ وزراء کی کونسل نے یمن اور اس کے عوام کے لیے مملکت کی جاری حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یمنی فریقوں کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک جامع اور دیر پا سیاسی حل کے لیے بات چیت میں شامل ہونے کی ترغیب دی۔ اجلاس کے دوران کونسل نے علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خاص طور پر فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر توجہ دی گئی۔ کونسل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور اسرائیلی قابض حکام کی جانب سے شہریوں کے خلاف منظم خلاف ورزیوں کو فوری طور پر بند کرنے پر زور دیا۔ روس نے یوکرین کے اہم اسٹریٹجک شہر مارینکا پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ یوکرین نے روس کے 5 فوجی طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق قبضے میں لیا گیا علاقہ مارینکا روس میں شامل ہوئے علاقے ڈونسک کے مضافات میں واقع ہے۔ روسی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس علاقے کو مکمل طور پر آزاد کرانے سے روس کا موقف مضبوط ہو گیا ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کارروائی میں شریک فوجیوں کو ہیرو قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس پیش رفت نے دشمن کو پیچھے ڈھکیل دیا ہے اور اب دائرہ آگے بڑھانے کا موقع بھی ہاتھ آیا ہے۔ ہندوستانی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ ہندوستانی بحریہ نے اپنے ساحل پر اسرائیل سے منسلک کیمیکل ٹینکر پر حملے کے بعد گائیڈڈ میزائل تباہ کرنے والے جہاز بحیر عرب میں بھیجے ہیں۔ وزارت نے پیر کو دیر گئے ایک بیان میں کہا کہ بحیر عرب میں حملوں کے حالیہ سلسلے کو مد نظر رکھتے ہوئے سمندر کے مختلف علاقوں میں 3 اسٹیلتھ گائیڈڈ
डिस्ट्राइजर्स को तैनात किया गया है। इस दौरान वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि इसराइल से ताल्लुक रखने वाले जहाज पर हमले के जिम्मेदारों का ताक़ुब किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि पेंटागन ने इतवार के दिन कहा था कि ईरान से किए गए एक ड्रोन हमले में इसराइली जहाज को निशाना बनाया गया है। यह पहला मौका है कि बहीर अरब में ऐसी कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, दुनिया भर से यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। अपने मेज़बान मास फारूकी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।